السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہے آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ یہ میں نے ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے، اس پلیٹ فارم کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی جو بہت بڑی آج کی مشکل ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو رشتے کرنے میں، تو میرے بھائیوں، رشتے کو تلاش کرنے میں سب سے پہلے جو رشتہ کروانے والے میرج بیورو والے ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی مخلص ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں بچی کے لیے اور بیٹے کے لیے رشتے کے لیے، وہ بھی ہمارے ساتھ مخلص ہوں، کیونکہ یہ ادارے جتنے چلتے ہیں یہ آپ کے تعاون سے چلتے ہیں۔ آپ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں اس سے اس ادارے کے انتظامات، عملہ ہے، آفس ہے، اخراجات چلتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رشتہ کروانے والے ہیں، لڑکی یا لڑکے کے سرپرست، اور اسی طرح جو میرج بیورو والے ہیں، یعنی یہ خدمات سر انجام دینے والے، یہ تینوں جو ہے نا، ان کے اندر اگر خلوص نہ رہے، تینوں میں سے ایک بھی اس میں بے ایمانی کا شکار ہو جائے تو یہ معاملہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے، خلوص بھی ختم، سب کچھ ختم۔ مثال کے طور پر جو رشتہ کروانے والے میرج بیورو والے بھائی ہیں، اگر ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہی ہو تو سب سے پہلے وہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ رشتہ کروانے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ ان کا حق ہے وہ اپنا مناسب یعنی تعاون کروائیں اپنے ادارے کے ساتھ، کیونکہ ادارے پیسوں کے ساتھ چلتے ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اگلی بات ہے لڑکے کے یعنی والدین سرپرست اور لڑکی کے سرپرست۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جب میرج بیورو والا کوئی بھائی ان سے رابطہ ہوتا ہے، لڑکے والے کہتے ہیں ہمارے لڑکے کے لیے اچھا رشتہ دکھائیں، لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ دیں، تو ہمارے جو ہے نا یہ ادارے کے تعاون کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ تعاون ہمارے ادارے کے ساتھ کریں، ہم آپ کے لیے رشتہ یعنی تلاش کرنا شروع کریں، آپ کی پروفائل بیٹے بیٹی کی اس پر فرق کریں، یہ ابتدائی تعاون ہوتا ہے ادارے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کوئی رشتہ آ جاتا ہے ہم دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ پسند کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے نمبر ہم دے دیتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جب دونوں سرپرست رضامند ہو جائیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے مناسب ہے، بات وہ پکی کر دیں، تو پھر بات جب پکی ہو جائے تو پھر ہمارے ادارے کا جو ہے نا یہ تعاون ہوتا ہے وہ دیں۔ اور تیسرا تعاون یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مطمئن ہو جائیں اور وہ نکاح کر لیں تو نکاح کے بعد یا نکاح کرتے وقت 7 دن کے اندر اندر باقی جو ہے نا ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ تعاون کرنے کے 3 سٹیپ ہیں۔ اب ہمارے اوپر اعتماد کریں اور ہم آپ کے اوپر اعتماد کریں، اور ان میں سے ایک گروہ بھی بے اعتمادی کا جب شکار ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ابتدا جھوٹ سے اور دھوکے سے ہوئی، پھر اس رشتے میں برکت نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے ساتھ کچھ تعاون کر کے جب ان کے لیے ہم رشتہ لاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تو جب وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں نا تو پہلی بات وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بات چلائیں گے، اگر پسند آ جائے، آپ ایک دوسرے کے اوپر ہم مطمئن ہو جائیں، تو ہم نے جو ادارہ ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، اس کے جو مدیر ہیں پروفیسر قاری عبد المنان زیگم، ان کو ہم کچھ نہیں بتائیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات پکی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بعد والی 2 ادارے کے تعاون ہے نا، آپ کے بھی بچ جائیں گے اور ہمارے بھی بچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ اب جناب وہ رشتہ ایک دوسرے سے پکا کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کہتے ہیں بھائی وہ نہ بس نہ مناسب، ہمیں پسند نہیں، لڑکے والے بھی کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں، لڑکے والے بھی ہمیں کہتے ہیں پسند، اور آپس میں بات پکی ہو رہی ہے، پھر ہم سے کوئی مشورہ نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب بات پکی ہونے پر جو ادارے کا تعاون ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا، تو ادھر سے جو تعاون کا وعدہ کیا ہے اس سے چھوڑنے کے لیے وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا ادارہ ہے وہ اللہ نے چلانا، ہماری نیت کو اللہ ذوالجلال جانتے ہیں، ہم کسی سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی اس ادارے سے کوئی دھوکہ کرے۔ میں آپ سے دھوکہ کروں گا، میں نے آپ سے نہیں کیا، میں نے اپنے آپ سے کیا ہے، اور آپ ہمارے ادارے سے جو بھی ہمارا اتفاق ہوا دھوکہ کریں گے، آپ نے ہمارے ادارے کے ساتھ نہیں، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ ذوالجلال کے ہاں جا کر یہ حساب و کتاب ہوں گے۔
نہ ہم بھاگ سکیں گے نہ آپ بھاگ سکیں گے۔ جب ہم مخلصانہ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا میدان ہے، اس میں ہمیں یعنی ابھی تو سچ سے ہم نے ابتدا شروع کرنی ہے۔ نکاح کے اوپر جو آیات پڑھی جائے وہ بھی سچ بولنے پر ہے۔ جب نکاح سے پہلے جھوٹ شروع ہو گیا تو پھر اس گھر کی بنیاد جھوٹ پر ہے، تو وہاں گھر میں پھر اتفاق سلوک کیسے ہوگا؟ وہ آپس میں جناب ایک ہو گئے، ہمیں نکال دیا تو نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکی جناب ان کا سارا زیور لے کر بھاگ گئی ہے۔ اچھا، ان کے گھر میں فلاں پیسے تھے وہ بھی لے کر بھاگ گئی۔ اب جناب لڑکے والے قاری صاحب وہ آپ نے رشتہ بتایا تھا تو ہم نے نکاح کر لیا، ہم سے دھوکہ ہوا، ہمارا اتنا خسارہ ہو گیا۔ بھئی آپ تو کہتے تھے ہمیں لڑکے والے پسند ہی نہیں، لڑکی والے کہتے تھے آپ پسند نہیں، تو یہ ڈائریکٹ آپ نے جو لین دین کیا ہم سے کوئی مشورہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ وہ اصل میں لڑکی والے کہتے تھے ہم غریب ہیں تو لہٰذا ہم نے بھی ان کا تعاون کرنا ہے، وہ ہم سے تعاون مانگیں گے تو آپ نہ بتانا، چلو ہمارے پیسے بچ جائیں گے، تو آپ کو بھی یہ فائدہ، آپ بھی نہیں بتائیں گے آپ کے بھی بچ جائیں گے۔ اب دونوں دھوکہ دینے پر جمع ہو گئے، جب اللہ ذوالجلال سے پکڑ آئی تو پھر جب ان کا نقصان ہو گیا تو پھر کہتے ہیں ہمارا نقصان ہم نے کیا ہے۔ آپ نے خود جھوٹ بول کر، آپ نے جھوٹ پر بنیاد رکھ کر اپنے گھر میں جو ہے نا یہ اللہ کا عذاب نازل کیا ہے۔ یقین کریں ہم لڑکی سے رابطہ کرواتے ہیں، لڑکے کے سرپرست سے رابطہ کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ رشتہ ہم نے ایک آپ کو دکھایا ہے، آپ ایک دوسرے کا گھر دیکھیں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، محلے میں جائیں، محلے میں جو دائیں بائیں جو اس کے پڑوسی ان سے پتہ کریں کہ یہ کیسے بچی والے ہیں، یہ لڑکے والے کیسے ہیں، مکمل ان کے اخلاق کردار کی آپ تحقیق کریں۔ آپ کو پسند آتا ہے آپ اس رشتے کو آمین کر دیں، نہیں پسند آتا نہ کریں، ہمیں بتائیں ہمیں پسند نہیں، ہم اور رشتہ کو آئے گا انشاءاللہ وہ دکھائیں گے۔ آپ کو دوسرا رشتہ پسند نہیں نہ کریں، ہم یقین کریں لڑکی والے سے کہتے ہیں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آپ کو لڑکا پسند ہے، اس کے ماں باپ اسے گھر بار پسند ہے، آپ کریں، بیٹی کی زندگی تباہ نہ کریں۔ بیٹے والوں کو ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ نے لڑکی کی خوبصورتی اور تعلیم اور مال پر نہیں جانا، ان کا کردار، ان کی سیرت آپ دیکھیں کہ وہ بیٹی آپ کے گھر میں آ کر رونق بن سکتی ہے یا نہیں، آپ کے گھر کو چلا سکتی ہے یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ لڑکی اور اس کے بہن بھائی ان کا گھر کا اخلاق پسند آئے تو کریں، نہ آئے تو نہ کریں، ہم اور رشتہ آپ کو دیں گے۔ ہم لڑکی والوں کو بھی کہتے ہیں، لڑکے والوں کو کہتے ہیں، اور اگلی بات ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی بات پکی ہوتی ہے وہاں لین دین آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ اگر آپ کچھ پیسے ان کو دیتے ہیں، کچھ سوٹ دیتے ہیں، کچھ تحائف دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کھانے پکاتے ہیں، آپ لاکھوں صرف کر لیتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی، ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ کل اگر اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو خسارہ آپ کا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ آپ نے مکمل تصدیق کرنی ہے، ایک نہیں دو نہیں، ہم بے شمار رشتے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کوئی قید نہیں ہے کہ ہم 2 دیں گے 3 دیں گے۔ آپ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون ہو جاتے ہیں تو آپ صبر کے ساتھ چلیں، 2 مہینے ہو جاتے ہیں، 3 مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے، سال ہوتا ہے، 2 سال ہو جاتے ہیں، آپ صبر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ رابطے میں رہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اس میں یہ 3 افراد ہوتے ہیں، یہ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ کے پروگرام میں، ایک ہم رشتہ کروانے والے، میرج بیورو والے، ہمارا کردار ہوتا ہے، اور لڑکی اور لڑکے کے سرپرست۔ اگر تینوں مخلص نہیں ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے دھوکہ کر جائے تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمتیں پھر اس مجلس سے نکل جائیں گی، پھر کیا ہے، پھر ضلالت، بے عزتی، ذلت وہ ہمارا جو ہے مسکن بن جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ میں نے نصیحت اپنے آپ کو بھی کی ہے اور لڑکی اور لڑکے کے والدین کو، ایسی بہنیں جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، ایسے بھائی جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، سب سے ہم نے کہا ہے کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، آپ مخلص ہو کر اس پلیٹ فارم میں چلیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔